السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز۔ ناظرین، اس وقت میں لاہور شہر میں موجود ہوں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب قائد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ فائنلی صحت یاب ہو کے ملک واپس آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ امیر جماعت اہل حدیث پنجاب حافظ عبدالوحید شاہی روپڑی صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے فائنلی ملک سے جو وعدے کر کے گئے ہیں کہ بیمار کے بعد جب وہ صحت یاب ہو کے آئیں گے، وہ فائنلی وہ واپس آ رہے ہیں۔ اور واپس آتے وقت ان کے جو کارکنان میں ایک الگ طرح کا جوش، جذبہ اور جنون پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف ملک میں آئیں گے اور ان کے پاس ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسی چابی ہے اور ایک ایسا کلیہ ہے ان کے پاس کہ ملک میں آتے ساتھ ہی ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ میرے ساتھ حافظ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اپنے سابقہ تجربے کی بنیاد پر ان کی کیا رائے ہے کہ آیا کہ نواز شریف صاحب جو ملک واپس آ رہے ہیں کیا ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور جی وعلیکم السلام۔ اب سے مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ فائنلی صحت یاب ہو کے، کیونکہ ان کے کارکنان کہتے ہیں کہ بیمار تھے، ابھی وہ صحت یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسا کلیہ ہے کہ وہ ملک میں آئیں گے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بڑا ہی، یہ اس ٹائم کرنٹ اور ارجنٹ بھی تھا، اس پہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ اصل میں اوان صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف ملک پاکستان ہے اور دوسری طرف جناب نواز شریف صاحب ہیں۔ پہلے تو سب سے پہلے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی بندہ ہو جو ہمارے وطن عزیز کے لیے کچھ سوچے اور اپنے دل میں اس کا درد رکھتا ہو اور ملک کی خاطر اپنی انا کو قربان کرنا جانتا ہو، ایسا بندہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دے دے۔ یہ سب سے پہلے میرے دعائیہ کلمات ہیں۔ جو سابقہ ہمارا تجربہ ہے نا جناب میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، وہ بڑا ہی ایک تلخ تجربہ ہے۔ یعنی یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ میاں نواز شریف صاحب پہ پاکستان کی غیور عوام نے بڑا ہی اعتماد کیا اور 3 مرتبہ موقع ملا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی ان کو موقع ملا۔ لیکن ہوا یہ کہ جوں ہی وہ اپنی وزارت عظمیٰ پہ بیٹھ جاتے، کچھ وقت گزرتا، معاملات، چیزیں وہ چلنا شروع ہو جاتی۔ بہرحال میں کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل اس طرح ڈسکس نہیں کرتا، ایک ہی مختصر سا میرا پوائنٹ ہے کہ 3 مرتبہ ایک ہی بات ہوئی ہے کہ میاں صاحب کی انا کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے نا اگر ڈوبا ہے تو اس کے پیچھے میاں صاحب کی انا تھی۔ اگر ملک و قوم کی خاطر آج بھی میاں صاحب اپنی انا چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، موسٹ ویلکم، مرحبا، جی آیا نو، بہت ہی دلی خوشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور واقعی وہ پاکستان کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوں، اور جو عوام نے ابھی کچھ لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں اس پہ وہ پورا اتر سکیں۔ لیکن جو سابقہ تجربات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ایک ہی بات ہے، جب میاں صاحب کی انا آ گئی ہے پھر انہوں نے یہاں پہ ملک کو نہیں دیکھا، اس غریب عوام کو، قوم کو نہیں دیکھا، بلکہ سب کچھ الٹا پلٹا باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب اتنے سالوں کے بعد ایک ایسی انوائرمنٹ جو ہمیشہ باہر گوروں میں رہتے ہوئے ایک خاص قسم کی انوائرمنٹ سے وہ واپس آئیں گے، ان کا طیارہ لینڈ کرے گا، آگے سے لاکھوں عوام ان کا استقبال کرے گی۔ میاں صاحب کے دماغ میں تو پھر وہی آنا والا غیری والا جو نشہ ہے وہ پھر چڑھ جائے گا، اور اسی نشے نے تو پہلے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ میاں صاحب عظیم انسان ہیں اور ملک و قوم کے لیے کر سکتے ہیں، ان میں صلاحیت ہے، لیکن ان کی یہ انا جو ہے اور یہ ان کے اندر یہ جو بات آ جاتی ہے نا کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے اور مجھے عوام نے اتنا مینڈیٹ دیا اور میں اس کے بعد بن گیا اور میں یہ کر رہا ہوں، یہ میں ان کو لے ڈوبتی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ملک کو اور اس قوم کو بھی ڈبو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان جہاں کھڑا ہے اس کے ذمہ دار، اس کو ڈبونے کے ذمہ دار میاں صاحب ہیں۔ اور میرا ذاتی نظریہ تو یہ ہے کہ چوتھی بار کسی شخص کو آزمانا نہیں چاہیے۔ شہباز شریف بہترین آپشن ہے، اس سے ہٹ کے اسلامی جماعتیں ہیں اور بہت سی آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس۔ ابھی ایک نئی پارٹی
لانچ ہوئی ہے، بڑی اچھی آپشن ہے، اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال اس ٹائم میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ چوتھی مرتبہ کسی ایسے شخص کو نہیں آزمانا چاہیے جو صرف اپنی انا کی خاطر ملک و قوم کو ڈبو کے چلا جائے۔ شکریہ، مہربانی۔ جی ناظرین، آپ نے امیر جماعت اہل حدیث پنجاب حافظ عبدالوحید شاہی روپڑی صاحب کی بات سنی کہ ان کو 3 دفعہ ہم نے آزما لیا، ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنی انا کو آڑے میں لا کے جو ہے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی میں یہ رکاوٹ بنے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں تو یہ اپنی انا کی وجہ سے آ رہے ہیں، نہ کہ کسی اپنے ملک کی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں، وہ دیکھتے رہیں قصور 24 نیوز۔ اللہ نگہبان۔